ایک عالم کے لیے سب سے ضروری صفت کیا ہے آپ کی نظر میں کہ ایک عالم کے اندر یہ چیزیں ہونا لازمی ہے، جو خاص صفت ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ جمیل صاحب، یہ جو آپ کا سوال ہے اچھا سوال ہے۔ معذرت آپ کی ایک بات کاٹ رہا ہوں، اس سوال سے پہلے میں ایک اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ نے اپنا یہ واقعہ بتایا نا ابھی، اسی طریقے سے ایک دین کا بھی طالب علم ہے، وہ ابھی علم سیکھ رہا ہے، لوگ اس سے جو توقع رکھ رہے ہیں نا وہ کسی اور دوسرے سے نہیں رکھتے۔ اگر اس سے کوئی فیل اگر کوئی ہو جائے تو بات ٹھیک ہے، لیکن ایک حافظ ہے، ایک عالم دین بن رہا ہے، اس سے اگر کوئی فیل ایسا ہو جائے نا تو لوگ کہتے ہیں یار یہ آپ نے کیا کیا۔ فرض کرو کہ ہمارا ایک دوست ہے، وہ اسی طرح سائیکل پر جا رہے ہیں، پڑھتے تھے، ٹوپی نہیں تھی تو بال بنائے ہوئے جا رہے ہیں، تو بعد میں کسی روکے استاد صاحب نے کہا بھائی آپ عالم دین بن رہے ہیں، آپ کے سر پہ امامہ نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ رکھنی چاہیے۔ اچھا یہ بات میں نے ویسے ایڈ کی، اس کو ساتھ رکھتے ہو کہ ایک عالم کے لیے سب سے ضروری صفت کیا ہے؟ اچھا قبلہ، یہ ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس ادارے اور جن اساتذہ سے آپ منسلک ہیں نا، بندہ انہی کی ذات سے بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے۔ اب ہمارے استاد صاحب جو تھے نا وہ بہت زیادہ اصلاح پسند تھے، وہ ہمیشہ اصلاح۔ اب ان کے زمانہ طالب علمی میں وہ اسٹوڈنٹ کے انگوٹھی کو پہننا کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے، بہت زیادہ ہاں صاف ستھرا رہنا ایک الگ چیز ہے، لیکن بن سور کے رہنا استاد شاہ صاحب رحمہ اللہ اس کو کوئی اتنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو جس طرح اب آپ کے سوال کی طرف آتے وہ جس طرح آپ نے وہ ایک اشارہ دیا ہے وہ بھی ہے کہ اگرچہ ہزار اختلاف ہونے کے باوجود دنیا دار کو ہمارے شعبے کو وہ ہر حوالے سے بہتر تو سمجھتے ہیں، بالکل بالکل، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو اس راہ پہ چلتا ہے وہ پھر پراپر چلے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، تو میں نے اس کا پس منظر اس لیے رکھا ہے کہ ہر ایک شخص اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک عالم کے اندر جو لازمی صفت ہے وہ ہے حلم کی، حلم اس کے اندر اتنا حوصلہ ہو کہ آپ مجھ پہ تنقید کر رہے ہیں تو حوصلہ ہو کہ میں اسے سن سکوں، جی بالکل، ٹھیک ہے۔ آپ میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کا اگرچہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے لیکن میرے اندر اتنا علم ہو کہ میں اس کو سن سکوں اور پھر اپنی ذات پہ غور کر سکوں۔ یہ آپ دیکھیں نا دور حاضر میں جتنے اختلافات ہو رہے ہیں، بڑے لوگ بھی اس میں پھر شریک ہو گئے، تو مسئلہ ایک چیز علم کا رہ گیا۔ آپ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، آپ نے یا میں آپ پہ تنقید کرتا ہوں تو میرے لفظ سخت ہے، اب اگلے بندے کو چاہیے کہ وہ علم کے ساتھ ان سخت لفظوں کو چھوڑ دیں۔ لازم نہیں ہے کہ ان سخت لفظوں کا جواب بھی سخت لفظوں کے ساتھ دیا جائے۔ آج آپ دیکھیں نا اس میں بڑے لوگ آپ کہہ لیں کہ متاثر ہو گئے کہ جس نے کوئی تنقید کی ہے اور اس میں کوئی اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے تو اس کے جواب کے اندر پھر اچھے الفاظ نہیں استعمال کیے۔ یہ آپ کا ایک لیول ہے، بالکل آپ اپنی اس صفت کو برقرار رکھیں کہ ایک چیز علم جو ہے حوصلہ، یہ عالم کے اندر لازمی ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو مزید میرے خیال سے کوئی نہ کوئی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایشو اڑ جاتا ہے کہ جی وہ عالم صاحب جو نے یہ بات کر دی، حالانکہ پیچھے کیا واقعہ تھا وہ تو کوئی نہیں دیکھتا، لیکن ایک تنقید کی آگے سے وہ برداشت نہ کر سکے، صحیح سن نہ سکے۔ میں گزارش یہی کر رہا ہوں نا کہ آج ہمارے اکثر معاملات جو ہے نا ان میں یہی چیز ہے کہ علم کی بڑی کمی ہے۔ اب کوئی بھی بندہ ہے، آپ پہ سوال یار کوئی کس انداز میں کر رہا ہے، بالکل، لیکن آپ نے تو اپنا ظرف دکھانا ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ ایک دنیا دار ہے، ایک اس فیلڈ کا بندہ نہیں ہے، ایک اس راہ پہ کوئی کما حقوق پہنچا ہوا شخص نہیں ہے، وہ جس انداز میں سوال کرے، لیکن آپ نے تو ظرف دکھانا ہے۔ آپ جب دباب دیں گے، یقین میں وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آپ کا فرمان بھی ہے کہ جس نے علیحدگی میں کسی کی اصلاح کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے سب کے سامنے اس کو اصلاح کی اس نے بگاڑ دی۔ اللہ اکبر۔ اب ہماری صورتحال یہی ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم سب کے سامنے پھر اس پہ تنقید، اس کو اگرچہ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی اصلاح کر رہے ہیں، تو اصل یہ ہے کہ کوئی تنقید کر رہا ہے، کوئی اس معاملے میں ہے تو آپ علیحدگی کے اندر اسے سمجھائیں، اسے یہ کریں۔ اور اگر کوئی عوامی جلسے کے اندر بھی کسی بھی جگہ پہ
یا آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو اس سوشل میڈیا کے زمانے کے اندر کوئی آپ کے خلاف کلپ بنا رہا ہے، بے شک بھائی یہ اس کا ظرف ہے، آپ اپنا حلم دکھائیں. اگر واقعتاً اس کا کوئی جواب بنتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تو ایک اچھے انداز کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ اور سمجھانے والے انداز کے ساتھ بے شک آپ جواب دیں.